اللہ ونستعینک یا رسول اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل حين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سندي يا مستندي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا جان کائنات الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا روح کائنات۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج اہل سنت و جماعت کی مرکزی ایمانی روحانی دینی درسگاہ جس میں ایک مرد حق علا کی عرس کی تقریب میں ہم حاضر ہیں، اس شخصیت کے عرس میں حاضر ہیں جنہوں نے اس ریگستان کی زمین پر ساری زندگی لوگوں کو سرکار دو عالم کے حسن کی باتیں بتاتے رہے۔ اور کثیر تعداد میں اس جامعہ سے علم دین کی خیرات سینے میں لے کر پوری دنیا میں اس دارالعلوم کے فارغ علماء کرام جنہوں نے اپنے مسلک اور عقیدے کی بات اہل سنت کو بتا رہے ہیں، میں علماء کی قدموں میں بیٹھ کر یہ عرض کر سکتا ہوں، اے خدا ای جامع قائم بدار فیض ای جاری شبت لیل و نہار۔ میرے برادر اکبر محسن اہل سنت علامہ ابن علامہ ہمارے سروں کے تاج حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال صاحب نقشبندی دامت برکاتہم القدسیہ، انہوں نے اس طالب علم کو حکم کیا
اور یہ طالب علم علماء کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کی زیارت بھی کر رہا ہے اور چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ خدا کرے کہ جس صاحب عرس کے موقع پر ہم حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کے صدقے آج ہمارا سب کا آنا قبول فرمائے۔ شب قدر شریف 27ویں رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہو کسی شخص نے تو منڈی یزمان سے اسے قسمت لے جائے افطاری کے وقت کعبۃ اللہ میں۔ افطاری کے وقت وہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کی آنکھیں برس رہی ہوں اپنے گناہوں کی ندامت پر۔ افطاری کے وقت اسے کوئی شخص نیسلے کمپنی کا بکنے والا پانی پیش کرے کہ تو اس سے افطاری کر، یہ پاکستان میں بکتا ہے، تو ساتھ ہی ٹوٹے ہوئے پیالے میں زمزم شریف پڑا ہو۔ آپ تک بات نہیں پہنچ سکی۔ تو روزے دار نیسلے کمپنی کے پانی سے روزہ افطار کرے گا یا اسماعیل پاک کی تلیوں کے تبرک سے افطاری کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ نیسلے پانی استعمال نہیں کرتا جب حضرت اسماعیل کی تلیوں کا تبرک سامنے ہے۔ میرے دوستو، زمزم شریف نہ ہو تو کسی اور پانی سے افطاری کرنا سمجھ آتا ہے، زمزم ہو تو پھر کسی اور پانی سے افطاری کرنا سمجھ نہیں آتا۔ واللہ میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میری تقریر علماء کی موجودگی میں یہی مقام رکھتی ہے کہ جب زمزم نہ ہو تو کسی اور پانی سے بندہ افطاری کر لے، جب زمزم ہی ہو تو یہ وہ ماتر علمی ہے جہاں آہ کر حاضر ہے۔ میں ایک بات کہہ کے تقریر شروع کروں گا، علماء کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ مجھے طالب علم سمجھتے ہوئے یہ بات غور سے سماعت کر لیں۔ اہل سنت کے مدارس کے اندر کوئی بچہ مفتی بن جائے تو اس کا مقدر ہے، محقق بن جائے تو اس کا مقدر ہے، علامہ بن جائے تو اس کا مقدر ہے۔ مگر ہمارے مدارس میں کچھ بنے یا نہ بنے، میں اب آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، کچھ بنے یا نہ بنے، اذان ہوتے ہوئے جب لفظ محمد آئے گا تو وہ انگوٹھے جھوم کر آنکھوں پہ ضرور رکھے گا۔ اور وہ کہے گا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ضرور کرے گا۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں، زباں تا بوت شنائے محمد بوت دل پذیر۔ اس ساٹھے مدرسے اندر مفتی بن جا تیرا مقدر ہے، علامہ بن جا تیرا مقدر ہے، شیخ الحدیث بن جا تیرا مقدر ہے۔ آواز توڑے تک کپڑ دی بھئیے، تو علامہ بن جا تیرا مقدر ہے، مگر کچھ بڑے یا نہ بڑے تو حضور دا نعت خواں ضرور بن جائے۔ اور میں لمبا آواز نہیں کر سکتا، میں تے صرف زیارت کرن آیا حضرت اللہ مفتی صاحب دے حکم تے ایک گل درد علی توڑے نال کرن لگا، وہ جے ہاتھ بن کے کرن لگا بھی طالب علم انہوں غور نہ سن رہے۔
کوئی منڈی یزمان وچ ایک تاجر مر جائے نا، تاجر تے او دے مرن تو بعد او دا پتر تاجر بن جاتا ہے۔ دکھ نال کہنا پیا تسی غور نہیں کردا، ایک ڈاکٹر مر جائے تے او دی جگہ تے دوسرا ڈاکٹر آ جاتا ہے۔ ایک دکاندار مر جائے تے دوسرا دکاندار آ جاتا ہے۔ لوگو یہ اندر کوئی شہر رکھ دے ہو تو میں کہنے لگا ایک ڈاکٹر مر جائے تے ڈاکٹر وہ دی سیٹ تے آ جاتا ہے۔ مدتہ ہو گئی نے احمد رضا پھر نہیں بہت مشکل ہے جس ولی کامل دے اس تے آئے بیٹھے ہو نا، جے بندہ اندروں بخیل نہ ہوئے تو میں کہنا چاہنا ریت دے ٹبیاں تے جنہیں 40 کلومیٹر سفر پیدل کیتا ہوئے تیرے مسلک واسطے، اس بندے دا اپنے علماء دی شان تے ہاتھ نہیں ہو سکتا، وہ سنی اکوان دا حقدار بھی کیویں ہو سکتا ہے؟ اور ٹھنڈیاں کاراں ہونا آئیاں نے، لینڈ کروزر ہونا آئیے، پر جدوں ریت تے تپتے ہوئے ٹیلیاں ہوتے، شیخ الحدیث استاد العلماء عالم برحق علامہ پیر طریقت علامہ مفتی احمد دین رحمت اللہ علیہ پیدل ٹرے تے لوکاں نو مصطفیٰ دے حسن دیاں خبراں دے کام تے اوکھا ہی نہ پڑا۔ میں علماء دے پیرا دے ہاتھ رکھ کے ایک لفظ کہنا چاہنا اور تانوں دعائی دینا سنیو، مڑ جاؤ، ہٹ جاؤ، تانوں مدینے والے دی قسم ہے، ہٹ جاؤ، دشمن اپنے مدارس پر توجہ پیا کرتا ہے۔ تسی کل پاکستان محفل نات 40 عمرے دے ٹکٹ وال توجہ پہ کرتے ہیں۔ دشمن یونیورسٹیز قائم کر رہا ہے کہ اپنی چھوڑیاں بچ سپاہی تیار کر رہا ہے۔ بڑے دکھ نال کہنا پیا تھوڑی توجہ آخری دی پیاں، دشمن یونیورسٹیاں میں اپنے فوجی تے سپاہی بنا رہا ہے۔ تو اپنا کروڑا روپیہ کٹھا کر کے محفل نات تے 100 عمرے دا ٹکٹ رکھ کے ایک رات 1.25 کروڑ روپیہ صرف کر رہے ہیں، تاجے 13.25 کروڑ روپیہ کسی اہل سنت دے مدرسے تے لگ کے اتھے 500 مصطفیٰ دا سپاہی بھرتی ہو جائے۔ اور لوگوں کل خانی تے بھی بڑی محنت کرنا دیکھا گھٹاؤ، تو اڈے تک گل نہیں پڑتی پئی۔ اوے ابا ایک دیکھ تے بھی خوش ہو سکتا ہے، جیدیاں تے انہوں کپڑے بھی نہیں لے کے دیتے نہیں تے مرن تو بعد قرضہ لا کے تے 500 دیکھ پکا چھڑی یہی کو دیکھا گھٹ کر لو، گھٹ کر لو، گھٹ کر لو۔ میں اللہ دی قسم چوکیا نا، میرے مفتی صاحب بھائی نے تے انہاں دی طبیعت مینوں پا گئی ہے تے میں اہل سنت دے طالب علماں دی جتیاں بھی سیدھیاں کریے نا تے ساڈا بڑا اعزاز ہے، پر میں جملہ کہنا چاہنا کہ آخر تک
اس کی قسم اور لوگوں خواجہ قمرالدین سیالوی ورگا شخص تے بلیے بارا اگر روٹی دا ٹکڑا توڑ کے تے طالب علم دے پیر نہ لا کے کھاوے تے راتی سسیاں مدینے والے دی زیارت ہوئے تے دا مطلب ہے کہ طالب علم دا مقام تے ہاتھ کٹ کے شیرت رات کو سبحان اللہ مسئلہ جیدی ایک پاک دے ہر پل وچ کئی ولی ہون یہ دو چار درد نے روڑ واسطے آئے ہیں تے ضروری تو نہیں کہ تقریر کر رہے ہیں اسی دے لنگدیاں بھی ملیں گے حضرت مفتی صاحب ہوں جاندیاں بھی ملیں گے ہوندیاں بھی ملیں گے دو کام چھڑ دے سنیوں تو انہوں مدینے آڑے دی قسم لگے صوفی صاحب میرا دیکھو میرا اللہ یاد میرے اللہ دو کام چھڑ دے تو انہوں قسم لگے مدینے دے تاجدار ایک مل بکن آلیاں تقریرہ چھڑ دے ہو جیڑا بندہ اس گلتے نہ بولے گا میں چیرہ بیک کے ہوں سیانا گا اور میں مفتی صاحب نورس کرنا گا بندہ اندر بیڑا ہے اور میرے دوستو ایک مل بکدیاں ناتا چھڑ دیو ایک مل بکدیاں تقریرہ چھڑ دیو تے اپنا پیسہ مدارے سے دینیاں کے صرف کرو میں نور پہ کعبہ کی قسم ہے دوپہر کے سورج میں جتنی روشنی نہیں جتنی احمد رضا دی فکر کو اللہ نے ہوئی جتنی احمد رضا دی فکر جو روشنی ہے اوہ اپنے گھر کو آگ لگی اور مدتہ لگن گیا دوبارہ زندگی صرف ہوئے گی ہزاروں سال نرگز اپنی پہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں پیتا ورد بڑا وقت لگے گا ہم دوبارہ سید نعیم الدین مراد آبادی بنتے سارے بندے نہ بولو پر میں علماء دے دکھ ہوئے گا میں طالب علم تاڑے مدرسے دا توجہ نہ سننا دشمن دی پلاننگ بیک تے اپنی فکر بیک کتنی پستی طرف جا رہے ہیں تفکر کر تے میں علماء دے پیران تے اپنی پگڑی رکھ کے آنا طالب علم میں طالب علم دا بھی بڑا مقام ہوتا ہے اسی وہ بھی نہیں بن سکے ہاں پر غور و تفکر تے کرو چودھری دے پتر دی کل خانی اٹھتے تے مولوی صاحب بھی ترغیب دے چھڑیا تے 40 دیگاں پاکیاں نے تے کاش اسے چودھری دے پتر دی کل خانی اٹھتے مولوی صاحب دے پتر تے اپنے نو ترغیب دے دیتا کہ مدارس دینیاں دیاں ٹوٹیاں ہوئیاں صفحہ تے رسول اللہ دے نوکر بیٹھے صفحہ ٹوٹیاں تے رسول اللہ دے نوکر ہوگی تقریر بس ہو گئی ہے میں مفتی صاحب لگ پیار ہو گیا میں مجمع زیادہ پیا ہوگی تقریر ساڑھے بھائی نے ہوگی تقریر پر میں جملہ کہنا پیا پر چوکی دار 25 سال بھوبا کھولے ہے 25 سال چپڑا سی رہے ہے گورنمنٹ دے سکول دا مرن تو بعد گورنمنٹ نے وہ دے بچیاں نو لاوارث نہیں ہون دیتا وہ دی بیوی نو لاوارث نہیں ہون دیتا تو آڈے کو استقبال ہی نہیں گلتا ہوں پیا میں کی کرا لاوارث نہیں ہون دیتا وہ نوکری تے کیتی سی ابے نے 25 سال بوہ تے ابے کھولیا سی تے گورنمنٹ دے بچیاں نو کیوں نواز دی رہی ہے گورنمنٹ کہیں دیئے انہیں 25 سال محکمے نال وفا دیا مرن تو بعد لاوارث نہیں ہو سکتے محکمہ اتنا بے وفا دے نہیں رہا کہ جن نے 25 سال آگے کھولے ہیں ٹائم نال تے آج مرن تو بعد جو بچیاں نو چھاڑ کے یہ آئے اور کتنے پاکستان کا محکمہ 25 سال چپراسی وفا کرے تے گورنمنٹ دے بچیاں نو وفا کر دیا تے جس ولی دے اور اس میں کسی آئے بیٹھے ہو اور نے ساری زندگی مصطفیٰ نے وفا کی دیا اب
तवीज लिखे तुसी ओनू वली मन लिया और मैं दर्द किते रोवां तुहाडे अंदर तो शय कोई नहीं किते गल रखी है ओ जेड़ा चरस ते भंग पी के तवीज लिखे ओनू ते बरेलियां वली मन लिया और जेड़ा सारी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत का दुश्मन रहे किबला मुफ्ती साहब मैं तुहाडे कोल माफी मंगना बंदे बैठे ने विच गल्लां वाले पर थोड़े बैठे ओ मेरे दोस्तों जेड़ा भंग पी के और जिन्नू होश ना रहे तू ओदी कबर उत्ते भी 5 किलो सोना ला छड़े ते जेड़ा सारी जिंदगी मुस्तफा दे दुश्मनां लड़दे मर जावे हाले उन्हें दरवेश भी नहीं मन्निया तो सुभान अल्लाह मकाम विलायत क्या है कहां से मिलता है हमें बताओ उसका म्यार क्या है सुभान अल्लाह अबू बकर दे हम मुनकरां नाल जेड़ा लड़दा लड़दा मर जाए सुभान अल्लाह क्या बात मौला उमर के हम मुनकरां नाल जेड़ा लड़दा लड़दा कब्र में चला जाए मौला हुसैन दी इज्जत दे पाले देंदे हैं सुभान अल्लाह ए हदीस पाक दा इशारा कर लगा तो उलमा दी मेहनत करना भी अवाम साडी सुभान अल्लाह तुसी कमालो मगर गल कर लगा ए मेरे देखना हदीस पाक दे लफ्ज सुनो मेरे वाल कोई कसम लगे जेड़ा जा तके क़यामत वाले दिन इंज तरकड़ी तुली आए ते तरकड़ी दे दो इथों मुठे ते दो जी जगह ने वो एक ते वटे रखी दे ने एक ते समान तोली दा है क़यामत वाले दिन तरकड़ी है जो बड़ी फरिश्ते ने ते रब ने फरमाया शहीद दा खून तराजू दे विच रखो एक पलड़े में शहीद दा खून रखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शहीद दा खून रखो ते हुण मैं तुहानू दसां भी शहीद दे खून दा रुतबा की है शहीद दा सारा खून रखो सारा तरकड़ी दे विच ओनू कसम लगे हजरत पे उस के आयो तो उन्होंने दी विलायत की कसम लगे हौसला करके सुनना रखो या अल्लाह एक पलड़े विच रखिया खून शहीद दा ते दूए पलड़े विच की रखना है फरमाया दूए पलड़े च बट्टा नहीं रखना रोड़ा नहीं रखना नेकियां नहीं रखनियां हाय हाय अगे की करिए फरमाया जिस कलम नाल आलिम दीन स्याही ला के ता अजमत रसूल लिखदा रहा है ना उस कलम दी स्याही दा एक नुकता सुभान अल्लाह हाय 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 अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी उलमाए अहले सुन्नत भाई उस मौलवी दे 2 नंबर होन च हुण शक नहीं रहना मैं मुंह कर लगा मौलवी भी 2 नंबर आ जेड़ा इस गल ते चुप रहा मैं आदा पिया तुहानू मसीह ते मालिका शहीद दा पूरा खून रखिया ते आलम दी कलम दी सारी स्याही ना रखिए फरमाया नहीं वो कोई चुकी जाती है सुभान अल्लाह क्या बात सुभान अल्लाह नहीं चुकी जाती नहीं चुकी जाती माशाअल्लाह अल्लाह की करिए फरमाया एक पासे पूरा लहू रखो शहीद का खून पूरा रखो तुहाडे कोई तरकड़ी नहीं वजन करने वास्ते पूरा खून रखो ते दूए पलड़े विच शहीद का खून के मुकाबले च बट्टा नहीं रखना आलिम दीन का कलम ते कलम की नोक नाल लगी स्याही ते उस स्याही का एक कतरा रख के तोलो फरिश्तियों ते फरिश्तियां तोलिया ते खून वाले पलड़े नालों आलिम दीन की कलम की स्याही का कतरा वजनी साबित होया अर्श वाला रब बोलिया जेदे हाथ विच कलम ते कलम विच इश्क रसूल लिखण दा एक नुकता एटा भारा है बस रसूलुल्लाह दी
اٹھ کے ہاتھ اٹھے کرا گا ہن مارے تے نارا بھی بندہ چپ کے اڑا رہا سی بندے تے سیاں نہیں بھی بندے چپ کے نعرہ تکبیر ساری زندگی تو یا رسول اللہ ہی تا سکھایا ہے اور نہ اور تو درس کی دیتا یزمان والے تواڈے بختاں نوں سلام نے تواڈے بختاں نوں سلام نے اے میرے ویکھیو اب مولوی صاحب ایک منٹ دیکھنا اے اویا دیکھو نا ترکڑی تلی ہے انج ایک پاسے شہید کا خون ہے ایک پاسے عالم دین نہیں ہے قلم پوری نہیں رکھی گئی قلم پوری نہیں رکھی گئی قلم پوری نہیں رکھی گئی سنیو تواڈی دھمک تھوڑی آ پوری قلم نہیں رکھی گئی قلم دی نکر اتے جڑی سیاہی لگی ہے نا سیاہی اودا ایک قطرہ تے شہید دے لو نالوں وزنی ہے عرش والا بولے آئے تے احمد رضا تے قلم دی سیاہی ہے احمد رضا کتے تلے گا ایک باری شیرہ ذرا سبحان اللہ پڑھو میں گل شروع کروں وہ منڈی یزمان آلے ہو جھوٹی تعریف جیڑا کرے رابو دی زبان بند کرے وہ گنگا ہو جائے تے جیڑا تواڈے کول پروٹوکول لین گبو منڈی چ آیا ہوئے اللہ دی زبان بھی بند کر دے وہ گنگا ہو کے مرے اسی اپنا درد ونڈنا آیا تے درد لے کے آیا آ جڑے ساڈے تسی پیسے چڑھدے ہو پے نا مینوں مدینے والے دی قسم ہے کہ اسی تھیلا لے کے آئے ہو یہ بھی پیسے دا بھر کے لینا ہے تے مینوں رسول دی شفاعت نصیب نہ ہوئے اوے پیسے تا انہاں کول بھی لب جاندے نے جنہاں دا میں نام ہی نہیں لینا چاہندا پر قسم قرآن دی محمد دا حسن صرف اہل سنت کو رب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حضور میں تقریر تواڈے نال کرنا چاہنا کو 2 منٹ دیو اے یہ سنیاں کسی اور نوں دتے ہوئے یہ سنیاں کسی اور نوں دتے ہوئے نے تا تواڈے مدرسے دیاں صفاں ٹوٹیاں رہ گئیاں تا مدرسے دیاں صفاں ٹوٹیاں رہ گئیاں اللہ اللہ میں اپنا میں جے تو ساڈے کول کوئی الٹرا ساؤنڈ نہ کرن واسطے تو ایتھے پہلے رکھ دیو ساڈے کونا ایک بھی کوئی سلامت نہیں رہا جتے سنیاں دے دیتے ہو زخم نہیں رہ کوئی پریشان میں پوچھنا چاہنا تواڈے کولوں اور جس شخصیت نے ساری زندگی جسمان دی خدمت کی تھی مسلک دی غیرت نال اس تے اپنا مزاج بھی دراصل نہیں بنا دیتا سبحان اللہ تواڈے کول تے بھائی نہ کوئی تول ہے نہ کوئی ترکڑی ہے نہ کوئی گل ہے میں معذرت نہ کہوں گا جس شخصیت نے ساری زندگی اس مسلک دی خاطر اپنی جان فدا کی انہوں نے مدرسے وچ اپنی قبر بھی نہیں بنائی مزار بھی نہیں بنایا ہائے تے آلے بھی تواڈے اندر کوئی شاہی دھڑکتی پئی سن لو مینوں مدینے والے دی قسم قیامت والا دن ہے تے 4 بندے جنت دے دروازے اگے کھڑے کیتے جا رہے ہیں جنہاں نوں بغیر حساب تو جنت اللہ نے کرنا ہے انہاں وچوں پہلے بندے دا جدوں میں نام لوانا تے کسی عاشق دا ہاتھ تھلے نہ ہوے او دے وچوں پہلا بندہ ہوے جڑا عالم برحق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عالم برحق کے اور عالم ربانی چین وچ دوجا بندہ شہید ہے تیسرا حاجی ہے چوتھا سخی ہے میں علماء دی محنت کرنا بھی طالب علم توجہ فرماؤ
چارے جنت دے بوئے اگے پہلے جان تو لڑتے پر میں جاواں میں جاواں میں جاواں. اللہ نے جبریل نے فرمایا انہاں نوں روک کے پوچھ جنت جو گلدے پہ ہیں بغیر حساب کتاب تو تے پہلے جان تو کیوں لڑ پے ہو؟ جبریل پاک شہید نوں پوچھن گے او شہیدا جنت رب گلدا پیا تے صبر نہ لگا جا لڑدا کیوں ہے؟ ایک منٹ دیکھنا. وہ کہے گا میں سر کٹایا ہے تے سر کٹانا سوکھا نہیں ہے. میرا رائٹ ہے کہ میں پہلے جاواں. اوتھے جبریل بولے گا اور یقین کرنا تے ایک باری دیوانہ گونجن. جبریل آکھے گا تینوں سر کٹان دا جذبہ کتھوں ملیا؟ کہندا میں عالم دی تقریر سنی سی. آہا یار سبحان اللہ. میں عالم دین دی جذبہ پیدا سبحان اللہ. جبریل بام پھڑن کے شہیدوں پیچھے کرو پری جب پیچھے ہو نا استادہ نہ لوڑ کے مفتی صاحب 2 دن مولوی نہیں بولے باقی سارے بندے انہوں نے میرے طرح ماریا بھی یہ بیچارہ مرنا کہ ہمیں تقریر کرتا پر مولویاں تو انہوں پتا جڑے پکے ہو جانو میں نہیں بول دے تسی نہ بھی بولو میں کہاں مرنے لگا. اللہ فرمائے گا پیچھا کر استادہ نہ لوگ نہیں جائے گا. آجی جی تسی کی میں جاندے ہوگا باج باج اگر جی میں بیت اللہ ویٹ پہ آتے ہوئے میں تو انہوں کہیں دسیا بھی چکر کی میں قرید ہے. اگر حضرت قبلہ مفتی احمد دین رحمت اللہ تو میں پیچھا آٹنا پیچھا آٹنا سخی جی ادھر اگر جی میں تے بڑا مال لٹایا تے فرمایا کیوں؟ اگر اللہ سونے دی راہ دے تے فرمایا تینوں کہیں دسیا سی ایک دے یہ تے 70 لفظ دے اگر مولوی ہوئی ایتم پڑھ دے سان تو میں دے دے دا زیادہ فرمایا استاد لگ دے نا تیرے یہ کدھر تے بندی سے سبحان اللہ کھا گئے اور سنی کول خانی کھا جاتے رہے جو دال کھا سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ اگر کیا کہ ہونا گا کیوں نہیں جانا ہے تاکہ عالم دین و اگے ہون دیا ہائے ہائے. رب عالم نے تاج پہنا کے فرمایا گا چل لگے تھے عالم جنت دے بوئے اگے اندر بیٹھا اینج ہو کے کھلوئے گا کہتا نہ جانا ہے تو نہ کسی نے جان دینا ہے اور تھوڑے کوئی ہمت ہے نہ جانا ہے تو نہ جان دینا. اللہ فرمایا گا جنت دی خوشبو ویکھن لی لوگ تسدے نے تو اندر بھی نہیں مالکہ کیوں اٹھائے ہے؟ انہوں نے کیا مالکہ میں ساں غریب میرے گھر روٹی نہیں سی پکدی یہ سخی دور ٹائم میں نے روٹی کھواندہ سی جن دی وجہ نال میں عالم بڑھ گیا کہ آج میں اپنے موسم نو پیچھے چھاڑ کے تے جنت جاواں یہ میرے واسطے گل چنگی نہیں بے نیاز کا بندہ ہے رحمت وجہ تو چاہے گا. فرمایا روٹی کھوان والے نو نہ لے جا اور جس گلی چ لنگدا سے نا تے لوکی کہندے سن عالم جا رہا ہے اور جنت تے لے جا تیرا رب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور نہ لاکھوں نہ سبحان اللہ سبحان اللہ. او سنیو پانو حضرت مفتی صاحب دی ولایت دی قسم چھڑ دے بنگی پیرانو سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں لفظ بولنا نہ کہا میں نے خطرہ ہے کہ کوئی بندہ میں نے کرسی تو تھلے نہ چھوٹے خطرہ ہے چونکہ سنی آپ سن دے ہی نہیں اور تو 2 نمبر پیر پالے نے پیر 2 نمبر جڑے شریعت دے خلاف نے وہ تینوں غیرت نہیں آئی تے رسول دے نوکر پالنا نہ کیا کیوں غیرت آئی اور میں تو انواد آپ یہاں سے مر جانا ہے سارے زمانے مر جانا ہے گلہ چیتے رہنے ہیں تو انواد چوکیدار 25 سال نوکری کرے پروٹوکول گورنمنٹ دے میں نو بندہ کرے لگا مفتی صاحب درست آئے بیٹھے ہو انہوں کی پروٹوکول ملے ہونا ہے. میں کیا نہلا کے کفنا کے دفنا کے مفتی صاحب واپس آ گئے بھائی واپس آ گئے آئے
فرشتیاں اٹھ کے آکھیا اٹھو جی مفتی جی کی کر دے رہے ہو؟ کہ کو مفتی صاحب آکھیا ہوئے گا نا آن دیو جنہ دا کام کر دے رہے ہیں آؤ دسن گے ایسے کی کر دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حضور سرکار آئے ہوں گے تو ناز کی توجہ آج حسرت ہوئی کہ پوری کیوں نہ جی پر کے کر لوں زیارت اے فرشتوں قبر میں نہ آنا کہ جینے میں چھپے سرکار آئے ہوئے اچھو کے سنی فرشتوں اسے بندے کا ہاتھ پھڑے نہ ہوئے فرشتوں قبر میں میری سرکار یا اللہ تینوں اس مفتی صاحب دے حسنہ واسطے جنہیں ساری زندگی تیرے یار دیاں گلاں کیتیاں نے یہ ہاتھ کٹ کے اونچی پڑے آج رات سمیت مدینے والے کا دیدار ہوگا میری سرکار
کہنے لگا ایک کہنے لگا چھواں آسمان چھواں مدینے والے دی پاک نالین طیب طاہر انور مقدس اتے تے سلام حضور نو ایتھے ہاتھ رکھ کے کرنے واسطے ایک شخصیت نکلی. میں ان بڑے چہرے ویکھنا پیا شخصیت نے رسول اللہ نے سلوٹ کیتا ہے اینڈ او ویکھیو کہ سرکار فرمایا تہاڈا نام فرمایا کہ نام مینوں موسیٰ دے ویکھو تے سید ویدے بھی نہیں ہو موسیٰ جو ہے سرکار نے ملاقات ہو کے حضرت موسیٰ نے ایک ڈیمانڈ کی تھی سرکار کی بارگاہ میں اللہ کرے وہ میری جماعت دا عالم صدا خوش رہے جڑا اس طالب علم دی گل سن کے داد دے گا میرے سرکار کی بارگاہ جناب موسیٰ نے ہاتھ جوڑ کے کہ یا نبی اللہ تورات دیاں تختیاں وچ ایک ایک صفحے تے 70 صفتاں میں تہاڈی امت دیاں پڑھیاں تے اج مینوں ایک گل یاد آ گئی مدینے والے جے ناراض نہ ہو تے میں ایک ڈیمانڈ رکھنا چاہنا پوری ہو جائے گی مجھے چاہے سرکار فرمائے جلدی کرو ہائے ہائے اور قسم تانوں رب کریم دی ہم توجہ نہ سننا فرمایا جی آج چھویں آسمان تے کھلوتیاں مینوں اپنی کسے امت دے عالم نال ملاقات آسمان پر ہمارے موسیٰ ہے سرکار نے انت کیتا سرکار نے انت کیتا انہوں قسم لگے جڑا نہ تک کہ سرکار نے انت کیتا ہے ویکھو گے تو میں دساں گا نا سرکار نے اپنا ہاتھ انج بند کر کے اس طرح موسیٰ جی دے اگے کھولیا تے وچوں نکلیا ایک عالم جیڑا بندہ طبی طور تے خشکی دا مریض ہوئے انہوں دیسی گھیو بھی جیل ہوئے وہ منہ تے نور نہیں آتا انہوں روزانہ دیسی گھیو دیتی جاؤ تسی تے جو اندر ہی خشکی آ ایک جواب دے گئے بھی کوئی نہ اس طرح نا عالم دین نکلے نا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ انہیں دے نال گل بھی کر سکنے ہیں کرو سبحان اللہ موسیٰ جی نے پوچھیا جی تہاڈا نام کی ہے تو سن لو بھائی میں موک جانے تسی جانو میں تے جو تہاڈا نام کی انہاں کہا جی میں اپنا بھی دساں گا تے ابے دا بھی دساں گا تے دادے بھی دساں پردادے دا بھی دساں گا اچھا تے موسیٰ جی نے آکے دسو انہاں پردادے تک نام گنے نا تو موسیٰ جی کہنے لگے میں کلا تہاڈا پوچھنا تسی پردادے تک ترے ہو تے رسول دی امت دا عالم موسیٰ کے ہاتھ بن کے آندے ناراض نہ ہو تے کوئی گل میں بھی کر سکنا کہ کی کہ اللہ نے تو انہوں ایک ہی گل ہی پوچھی سی نا بھی سوٹے نال کی کر دیو تسی چار کیوں ہوتے نعرہ تکبیر سواد علی اگے ایدے وچ بھی ہے سی سواد پر ہن سواد اگا ہے اور مینوں تے سریکی ہوندی نہیں میں کی کرا میں تے کواں بھی تے نہیں کہہ سکدا بھول جا سا سبحان اللہ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں تاں گلاں زیادیاں کردا سا رب نال بھئی فیض جاری رہے جتنی دیر کلام کردہ رہا کنا فیض جاری رہے گا تے میں آندا سا اور کر لما ایک فیض اور جاری ہوئے اور کر لما اور جاری ہوئے ہون اس عالم دا نام دسن لگا طالب علم دسن لگا ہے کہ ہون میں تو انہوں نہیں بیکتا میں تے اپنی جماعت دے علماء دے چہریاں دی زیارت کر کے اپنے گناہ معاف کرانے ہائے سرکار دی امت دا عالم بولیا جنہوں زمانہ حجت الاسلام امام غزالی دے نام تو کھائے یاد انہوں نے کہا حضور میں بھی کوئی گل کر سکتا کہ آج لمحی کیوں کیتی ہو سکتا لمحی اس واسطے کیتی ہے کہ تسی رب نال گلاں کرتے تو نا کہ فیض لیندے سو بھی گل جاری رہے فیض ہوندا رہے
تو میں تے اج دو رسولوں کے درمیان کھڑا ادھروں فیض مصطفیٰ ہے ادھروں جناب موسیٰ دا فیض میں نہ اور گل کرا ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزالی کی روح نے فرمایا چپ اگے نہیں بولنا تے نال سرکار نے چھڑی رکھ دیتی ایتھے غزالی فرمایا اگے نہیں بولنا ہائے ہائے اگے نہیں بولنا غزالی کی روح چپ ہو گئی غزالی پیدا ہو کے کچھ عرصے بعد ماں نے قمیض دا بٹن کھولیا وہ جڑا نشان سی تو ایک منٹ ٹھہرو سبحان اللہ تسی سونی کہہ رہے ہو پر تانوں والے پتہ لگائے نشان جدو لگا سی نا سوٹی دا ادو غزالی دا دادا بھی پیدا نہیں سی ہوا اس وقت حضرت غزالی کے پردادا جی بھی پیدا نہیں ہوئے تھے مولوی جی مصطفیٰ کے علم کو گندے عقل کی ترازو میں تولنے والے اور میرے آقا کو بھائی کا درجہ دینے والے دیوار کے پیچھے نہیں جانتے یہ بات کرنے والے نجدیہ غزالی کی روح کو سرکار نے چھڑی لگا کے کہا چپ ہو جا 7 سال کے بعد ماں نے قمیض کی بٹن کھولا تو سرکار کی چھڑی کا نشان باقی تھا تو غزالی کی ماں بجٹ میں آ گئی بیٹا یہ نشان کیسا ہے کہا ماں اس بات کو چھوڑ یہ بتا جب گھر دیا نہیں بلتا تھا تو یہ نشان ظاہر روشنی دیتا سبحان اللہ آپ بیٹھے پورا کمرہ نور ہو جاتا منور ہو جاتا تو مجھے یہ تو بتاؤ یہ نشان ہے کیا فرمایا اماں جب معراج کی رات موسیٰ جی نے ڈیمانڈ کی نا میرے رسول سے کہ کوئی امت کا عالم پیش کرو اچھا موسیٰ علیہ السلام نے یہ حضور سے کیوں نہیں عرض کیا کہ آقا کوئی تاجر پیش کرو سرکار کی بارگاہ میں جناب موسیٰ نے یہ کیوں نہیں عرض کیا حضور اپنی امت کا کوئی معالج پیش کرو سرکار موسیٰ نے سرکار کی بارگاہ میں یہ کیوں نہیں عرض کیا آقا کوئی اپنی امت کا ڈاکٹر ماہر امراض پیش کرو ہے تو اڑے کوئی ترکڑی جتھے کسی تول سکو کسی نو سرکار کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں عرض کیا آقا کوئی اپنی امت کا سونا بندہ پیش کرو اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ کی نظر میں کتنا مقام ہے کہتے ہیں اپنی امت کا کوئی عالم پیش کرو ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے اس جامعہ کی دیواروں سے آواز ہے سبحان اللہ اور قبلہ مفتی صاحب میں یار روک کے 2 جملے کہہ کے میں چھوڑوں گا 2 جملے تمہیں مدینے والے کے حسن کی خیرات کی قسم ہے ہر عالم کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کوئی بات نہیں مجھے آپ پر کیا دکھ ہونا ہے میں تو علماء کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تو طالب علم کی طرف دھیان کرو ہر عالم کی نبی ڈیمانڈ نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے یہ عالم ہی تھا جس نے اکبر کو مشورہ دیا تھا کہ تو نیا دین ایجاد کر میں کتاب لکھ دوں گا ایک منٹ یہاں سبحان اللہ نہیں کہتے ایک وہ عالم تھا جس نے اکبر کو کہا تھا کہ 1000 سال ہو گیا ہے اب کتاب بھی نہیں آئے گی دین بھی نہیں آئے گا عالم تھا فارسی کا ایک جملہ لکھتا 7 صفحے بھر جاتے دیکھیے ابو الفیض اور فیضی کون تھے ایک منٹ کی توجہ چاہتا ہوں یار میں ایک منٹ کی
ایک منٹ، وہ عالم ہی تھا نا جو کہتا تھا جناب کتاب میں لکھ دیتا ہوں اعلان تم کر دو. اچھا تو اس نے کہا کتاب لکھ دو. کتاب لکھ دی. اس نے بہت ارک برک تمبو کناتے مرغا چرگا پلاؤ پکا کر اوپر لکھ دیا یہ دین اکبری ہے، آؤ یہاں روٹی اچھی ملتی ہے. مولوی نے کتاب لکھ دی. مولوی تھا، 1 سیکنڈ کی ضرورت ہے. مولوی تھا، کتاب لکھ دی. آئے ایک جگہ پہ اشتہار لگا دیا جہاں ٹوٹے ہوئے پیالے، بسی دال، تتا پانی، ٹوٹیاں صفا. اوپر لکھ دیا یہ دربار محمدی ہے، یہ دین محمدی ہے. جتھے حلوہ پکیا ہے مرغے پکے یہ دین اکبری ہے، یہ دین محمدی ہے. ہائے اور لوگ کی چوڑا کی خاطر چلے گئے اکبر دے تمواں تھلے تے رسول دیے پاک نسبت نال ٹٹیاں سباں نو چھڑ گئے. اونو حضرت قبلہ مفتی احمد دین رحمت اللہ علیہ دی ولایت تے علم دین دی فیض دی قسم ہے جڑا مولویاں کو لے کے طالب علم تک کوئی بندہ چپ رہے. جدو سارا زمانہ بکرے کھان لئی چنگیاں تمبواں تھلے بڑھیا تے پھر امام ربانی مجدد الف ثانی ٹٹیاں صفحہ تے بیٹھا نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، جامعہ نور المدارس. ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ پھر کون آیا؟ اور لوگوں اونا پیالیاں میں جتھے پچھی دال رکھی سی اتھے چند درویشاں نو لے کے کون بیٹھا؟ سن لینا جیڑا اس ولی تے عالم دے نام تے نہ بولے سنی ہے ہی نہیں. امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی آپ نے ٹوٹی صف تے پیر رکھ دیا اعلان کر دیتا. انہوں اعلان سن کے تے مسجد دیا فرمایا جن مرغے کھانے نے اوتے چلے جاؤ، کہنے ٹٹیاں صفحہ پہ حضور کی زیارت کرنی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. تو سے کہو سبحان اللہ. اور ٹوٹی چٹائی تے ٹوٹے برتن تے میں جو گرم پانی تے بسی دال اتنے دربار محمد. فرمایا اوے بادشاہ دے مقابلے وچ تاجر نہیں نکلیا. مفتی صاحب گل تے نسل اے کرنی سی جڑی بندیاں پیک نہیں کیتی. دربار اوے اکبر دے مقابلے وچ بادشاہ دے مقابلے تاجر نہیں نکلیا، ڈاکٹر نہیں نکلیا، اوے دولت والا نہیں نکلیا. مولوی صاحب میرے دیکھنا کوئی بندہ چپ نہ رہے. اوے پھٹے پرانے کپڑے والا محمد کی امت کا عالم ربانی نکلیا. سلامت رکھے. اور لوگ کو قسم خدا دی لفظ میں پڑھنا پیا. سرکار امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی ٹوٹی صف، ٹوٹا مصلا، ٹوٹے برتن اتنے میری سرکار کا نام. جب تواڈے کول ترکڑی ہوندی تو تل جانا سی. آگے بہ کے نال اعلان فرمایا لوگوں جن مرغے کھانے ادھر چلے جاؤ تے جنہیں دیدار یار کرنا ہے. آ جاؤ. تو کہتا علماء کی کوئی خدمت نہیں ہے، کوئی خدمات نہیں ہے ان کی. یہ ویسے دستاریں باندھ کے مسلے میں کھڑے ہو جاتے. آیا
ایک ملنگ آیا، دو آیا، تیجا آیا، چوتھا آیا، پنجواں آیا۔ ایک درویش بولیا سرکار بندے زیادہ اتر جائی جاندے۔ مرغے آنے پاسے فرمائے صبر کرو کہ حضور سانو دیدار ہوئے تھے اسی روڑا پا کے دسیے بھئی ادھر مائی مدینے آیا ہے۔ آئے 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 امام ربانی نے مدینے اور توجہ کی تھی۔ آخر جے سبحان اللہ تے جب لوکاں دی آنکھاں دے کے حجاب اتریا تے میرے خواجہ صاحب کا قلم وچ آیا جب لوکاں نوں دیدار آ رہا تے خواجہ صاحب فرماندے ماضی میرا چن تو سونا اللہ کرے جڑا حضور دے حسن دے ہاتھ چاہے انہوں مدینے والے بھی زیارت نصیب ہو جائے انہوں آج عالم ربانی دے اس کا صدقہ حضور کی زیارت ہو جائے۔ چھو گیا انہوں چوری نہیں لگی میرے ماہی دے آیا دند چمبے بادشاہیاں مک سکتیاں نے وہ عالمہ دا علم نہیں ہو مک اور تیری جھوٹی بادشاہی مک سکتیاں میں روک کے ایک لفظ کہنا پیا تے وہ بندہ پتھر نل کیا گزریا جڑا چپ رہے اے شہر تہاڈا دا نام یزمان ہے تے پورے پاکستان چوں بندیاں کول مسئلے جتوں حل نہیں ہوندے سن صاحب ہو سے اتنے بہ کے کردا اتنے
مسئلے انت ہوندے رہن حل ہوندے رہن حل ہوندے رہن ایتھے کراچی چو بندے آئے ایتھے بندے لاہورو آئے مسئلہ حل کران ہے کیل کٹ بیا اتے اور کستوری کنی لکے گی آئے آئے میں ہن تک دکھی نہیں ہویا ہن دکھی ہویا کاٹ کو ترکڑی کوئی نہ کستوری کیویں لکاؤ گے کتھے لکاؤ گے ہوئے کستوری لکے کیویں کستوری تو مہکے گی پھول رکھو خوشبو دیں گے سورج چڑھے روشنی آئے گی چاند آیا چمک آئے گی اور شہد کھاؤ گے تو مٹھاس آئے گی علامہ احمد پیر کے پاس آؤ گے محمد کے علم کا وارث ہے مسئلے تو حل کرے گا مسئلے تو حل ہوں گے چونکہ حضور کے علم کے وارث ہیں مسئلے تو حل ہوں گے اور ان جو ہوندے نے ایک جتی ٹوٹی ہے تو ایک ہے تو 36 سال علم پڑھ کے گھر واپس آیا 36 سال تیرتی داڑھی چٹی ہو گئی آندیا مانو آندھا روٹی ہے ہائے 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 اپنے کی گر دے کے نکھارے گے ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے روٹی ہے کہ ماں ہچکی لے کے آندھی وے پترا پڑھ کے کی آیا اکھے علم دی تو روٹی کیوں منگنا ہے بھوک لگی آ فرمایا جنہاں دا دین پڑھے اور ٹکر نہیں دیں دے امام محمد دی چیخ نکل گئی انہوں نے کہا اماں روٹی نہیں فرمایا کوئی نہیں 3 دن ہو گئے آگ نہیں بلی تے 36 سال نوکری کے دی کیتی یا اسے مدینے آلے دی تے روٹی مانگ تے امام محمد دے سینے تے زخم لگ گیا 36 سال خدمت نبی دے دین دی کریے کہا آگ نہیں نہ بلے مدینیوں آواز آئی اور میرے نوکرہ گھبرانا جے سونے دے تھالج روٹیاں نہ لبن تے محمد دے دین سبحان اللہ کیا بات ہے حضور کیا بات ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ میں کچھ کہنا چاہنا تھوڑی خدمت دے اندر اور جیدی اتی تاڑی چٹھی ہو جاوے نبی دا دین پڑھ گیا امام محمد دی ماں نے جب جملہ بولیا نا 3 دن ہو گئے آگ نہیں بندی تے نشتر بن کے امام محمد دے سینے تے لگا میں توجہ چاہنا امام محمد دی آنکھاں چوان سنے باہر نکلے تے بندہ دیوار کھڑی کر رہا گلی ایک زخم ادھروں تے ہون دعا لگنا لگا ہائے امام محمد فرمایا ہے لوگاں دے راہ بند نہیں کری دے وہ ساکہ کون ہونا ہے آنکھیں میں عالمہ فرمایا غریبڑے آ جدو تیرے اٹھ سامان دے بھرے آن گے راہ بھی کھل جان گے پہلا نشتر گھروں لگا تو جا گلی وچ اور دیوار کھڑی کرنا لے بارے آ امام محمد ترے اور توانو مولا حسین دے سر دی قسمہ میرے لکھو ترے تے چھٹا آیا تے ایک پہر جتی دا ٹوٹ گیا موچی نو کہندے نے قرآن دیا 3 نہتاں سوڑ لے ایک ٹانکا لا دے اور ساکے تے پیسے لگ دیں قرآن مسیحتے سنا دسو دے سینے دا کیڑا حصہ محفوظ رہے
साढ़े इलाके में अगर किसी को हजूर की कसम दे दी है तो बंदे कतल माफ कर देते हैं। मुफ्ती साहब कतल, मैं तुम्हें हजूर की कसम दे के गल सुनाना चाहना। ऐ वेखो शफीक तालिब इल्म तुहाडे अगे हाथ बन के खलोता है। ऐ वेखो मसला सुनना। इमाम मुहम्मद को 3 दिन हो गए, जुत्ती टुट गई, घरों रोटी नहीं लभी, गली के ताने अंदर खा गए। बगदाद विच हारून रशीद ते जुबैदा के दरमियान लड़ाई हो। बीबी ने जज्बात चाह के बादशाह को दोस्ती कह दिता तो उन्हें कहा कि मैं दोस्ती हाँ तो मेरे वालों तेन तलाक है। जोश होश आया, दोवें रोए। उन्हें क्या मसला किनू पूछिए? किबला हजरत जी जेड़ा आलिम दीन इमाम मस्जिद इत्थे ना बोले, खुदा की कसम ने सुन्नी का नुमाइंदा होने की जरूरत ही नहीं, तो ना सुन्निया का नुमाइंदा है। तो उदों वजीरां ते मशीरां किया सरकार अज लोड़ किसी आलिम की पै। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब मैं क़यामत तक तुहाडा खादिम हाँ, मेरी नस्लां खादिम हैं। मेरी तकरीर हो गई है, मैं कन्ना तक रज गया। मैं अनपढ़ बंदा, तालिब इल्म, कख पल्ले कोई ना। मैं हजरत जो रस्ते आके कन्ना तक खुश हाँ। मेरी जमात ने मेरे नाल बड़ा ही प्यार किया, कसम खुदा पाक की चुक्या ना प्यार। उलमा ने बड़ा प्यार किया। फरमाया ताजरो मसला तुसी हल नहीं कर सकते हो ना करने। वजीर फरमाया सॉरी, मशीर फरमाया नो। कौन करेगा? ते बेचे खदर जी एक बंदा बोलिया हाय। उस आख्या जी एक बंदा है, एक जुत्ती दा पैर टूटा हुआ है। एक जुत्ती दा पैर सलामत है, आंखों ते ले आइए। यजमान हले हो, मैं करना तो खुश बैठा, खुदा दी कसम तालिब इल्म ना तुझी प्यार हद करती, पर मैं ले आइए। हारून रशीद दा वजीर पहुंचा, टुटी हुई जुत्ती आलिम दीन दी, इमाम मुहम्मद दी। हुण अगू खुददारी वेखणियां, यही खुददारी इन्हां दे वालिद सी रहमतुल्लाह। यही खुददारी साहबजादियां विच मैं वेखिया। ओए आलमां दी खुददारी वेखना। बादशाह दा वजीर टुटी हुई जुत्ती वाले आलिम कोल गया, कहंदा बादशाह सद रहा है जनाब नू, खुशी करो। आए इमाम मोहम्मद वजद आ गया, फरमाया सुन लो, हमारी गर्दन में हुकूमत के पटे नहीं, मोहम्मद की गुलामी के पटे हैं। एक बार याद करेगा कि आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया काम बादशाह को है, जाए हम। तुसी और नहीं बोल कर दो, काम उसे है, जाए हम। और जुत्ती टूटी है, गुर्बत बड़ी है, पर खुदारी जाया नहीं हो गई। ये कोई तायर अशरफी है जो वजीरों के इशारे पे नाचे? और तुहानू नहीं गल का पता लगा तो मैं की करा? ये कोई बिकाऊ मुल्ला है? आज ये कोई अंग्रेज का पिट्ठू है जो अंग्रेज के इशारे पे नाचे, और उनका पिट्ठू है और जिसके इशारे पे जमाना ठहर जाए उसे अहमद रजा कहा जाता है। आए नहीं तो देखिए तवज्जो, हमारे नहीं बादशाह खुद आया, जनाब तुसी हो टुटी जुत्ती वाले जी, कम पै गया। फरमाया अज टाइम कोई नहीं। आज नहीं, कल आना, काम आपको हमसे है ना। बादशाह को चैन नहीं आता, बीवी नहीं बचती। दूसरे दिन फरमाया जनाब वादा, फरमाया जी चलते हैं, पहले तिलावत करते हैं हम, तो चलते हैं। बादशाह खलोता है, इंज मैं आलिम दीन की गल कर रहा है, इंज खलोता है वक्त का बादशाह ले गया। एक जुत्ती का पैर टूटा है, एक है
ہائے چہرے تو نور دیاں کرنا پیاں پڑتی ہیں رسول اللہ دی امت عالم جا رہے ہیں تخت تے بادشاہ بیٹھا تے انہیں سمجھا جتی ٹوٹی ہے تو انہیں کہا کہ مسئلہ دسا امام محمد فرمایا ایس وقت تو میرے سامنے کی اکے سائل ہاں تے میں کون ہاں اس کے محسن ہوں میرے تے فرمایا سائل تخت تے باندھے ہوں دے تے محسن تھلے کھلوندے ہوں دے مسئلہ بتانے کے لیے ٹائم نہیں ہے انہوں قسم لگے قبلہ مفتی احمد دین دے علم اور تقوی اور طہارت دی جڑا ہاتھ کٹ کے انہوں دی قبر نو سلام پیش نہ کرے کیا کی فرمایا ٹوٹا ہوا جوتا تخت پہ رکھیں گے تو نیچے آئے گا تو بتائے گا ہم سنیں گے پھر مسئلے مسئلے کا جواب دیں گے وہ تخت سکندری پہ تھوکتے رہے بستر لگا ہے اس طرح بادشاہ کھلوتا ہے میں مدینے والے دی قسم ہے کہ تسی بول پاتے ہیں اس طرح سبحان اللہ آیا دیکھو دے صحیح عالم ٹوٹی جتی آڑا اٹھے بیٹھا تے بادشاہ ان کھڑا ہے فرمایا نگاہیں جھکا کے کلام کرو نگاہیں جھکا کے کلام کرو سنا خان صاحب حضور دے نات خان توڑا تعارف کرائے میں مفتی صاحب نے خوشی ہوئی میں تے جملہ روکنا چاہنا قیامت والے دن جنتی جنت جاندے پہن تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ لئی کھڑے او دے وچ حضور آب حیات پیش کر لیں حضور دیرن غلامن جنتینوں پیو بندے پیندے جدوں عالم دین دیواری آئی تے سرکار نے پیالہ رکھ دیتا فرمایا پیالے نہ نہیں پلانا جبریل نو فرمایا میں بک کرنا آیا اس توتے بس گل ختم ہوگی میں پیالہ بنانا بکنا جبریل تو حوض کو سکتا کہ حضور فرمان گے کتھے ہو میرا مفتی احمد دین لاغو پتہ لگے محمد دے نوکر الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے والی کوثر شہید جودو عطا کا ایتھے ہن ساکی کوثر چھپن لگ پے اشتہار پتہ جے سنیوں کو پاگل بنانے کے لیے ساکی کوثر کانفرنس کیا احمد رضا مر گیا ہے ساکی کا معنی کیا لیتے ہو اشتہار ساکی کوثر کے سنی آئے اور نہیں آئے ساکی کوثر نہیں یہاں والی کوثر ہے والی کوثر ہے ساکی نوکر ہو سکتا ہے والی کوثر ہے سرکار فرما پہ آؤ اچھا جی مسئلہ دسو جی میری بیوی میں نے دوستی کہہ بیٹھی ہے میں انہوں طلاق دے بیٹھا تے مسئلے دا حل ٹوٹی ہوئی جتی والا بندہ کرنا چاہتا ہے فرمایا ہاں قرآن بھی کیوں کریں گے قرآن کیوں کریں گے بہت شوق قرآن فرمایا ہاں قرآن کیوں کریں جی کرو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کبھی آپ کو زندگی میں یاد ہوگا کہ تم گناہ پہ قدرت رکھتے ہو گناہ کرنے پہ قادر ہو کوئی روکنے دیکھنے والا نہ ہو رب کے خوف سے نہ کیا ہو بادشاہ نے کہا ایک باری جو ہے فرمایا پھر تسی دوزخی نہیں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ انہیں کہا جی پھر مسئلہ حل ہو گیا تسی دوزخی نہیں ہو طلاق ہوئی نہیں بی بی بچ گئی انہیں 100 اٹھاں دی مہار سامان دی پری سونے دا تھال بچ رکھیا حلوہ کوئی گل نہیں دو تین بندے نہیں بولے میں انہوں نے ویکھنا ہی نہیں چاہتا جتے اینے عاشق بولی جاندے یہ دو اینج بھی ہو گئے تھے میری صحت پہ گیا کی ہویا
بھیا گیا 100 اٹھا دی مار پھڑ کے نا جدو عالم ٹریا نا تے فرمایا کتھے ہوئے ساڈے راہ بند کرنا کداں چکو کداں اور کداں چکو کداں سامان آ گیا ہے اماں روٹی اور تو اندر گل نہیں یاد اماں روٹی اس کیا پترا دین کے دا پڑے آئی اگر سرکار دا دے فرمایا ٹکر فرمایا اماں آئی تک بانڈے سونے دے تو ویکھے اگر نہیں دے فرمایا تھال سونے دا ویچ حلوہ بادشاہ نہیں کھا سکتا پر محمد دی امت دا عالم پہ کھاتا ہے اچھا لو جی پتر میرا رومال دیو رومال مطلب ہے یہ مطلب ہے کہ اسی چلے ہیں نہیں تسی نہ بھی آکو اسی جانی ہیں سامان رکھ لے اسی چلے ہیں مطلب بسترہ تے رکھیا کدی نہیں اگے آپ ہی بیچ جاتے پورے وہ موچی جڑا کہندا سی نا میں قرآن سن کے ٹانگ کے نہیں لانا انہوں رب دولت دیتی تے دولت دے کے آخری عمر میں دی دیتی انہیں قسم چکلی کہ جدو دی بیاواں گا نا دنیا دی ہر شہر رکھاں گا دی دے بیان دا ٹائم آیا تے غریب ہو گئے انہاں دا قسم کی میں پوری کراں لو جی تسی میں ایک باری شہران طرح بول کے بخا دو میں پورے تک تو انہوں دعاواں دیندہ جاں گا کسے گوان جی نے پوچھتا ہے اے مسئلے دا حال کو شک ہے امام محمد کو اللہ تو اڈے شاگردان سلامت رکھے اے جامعوں بستا رہے علاقے دے علماء بستے رہیں پیر بستے رہیں میں کرنا تاکاں تے او موچی امام محمد دے گوے تے آیا تے آپ باہر ہے جی اس کا کہ حضور قسم پوری کرنی میں تے غریب ہو گیا تھی بیانی میں فرمایا تے مینوں سے آنے میں ٹوٹی جتی آیا حضور معافی حضور معافی حضور معافی فرمایا ہوں دی بیانی نہیں جیا تے قسم اکھے پوری کرنی ہے تے کار سامان کوئی ہائے ہائے مفتی صاحب میرے لیے دعا کر دینا طالب علم ایک لفظ کہنے لگا ہے امام محمد فرما وضو کر کے وضو کر کے ابو میں کھلوتا امام محمد گئے غلاف وچ قرآن لپیٹ کے او دے ہاتھ رکھتا فرمایا جا دی دے جیز اچ قرآن رکھ دے تو دنیا دی شے رکھ دیتی ہے آخو سبحان اللہ میرے بھائی حضرت قبلہ قاری صاحب نے بھی میں نے حکم دیتا قبلہ مفتی صاحب دا فرمان سی مینوں نہ آپ نے کہا ابھی تو چندہ منگی نہ اس موضوع تے گل ہوئی ہے میں مسیح تے کھڑا میں تو کول منگن بھی نہیں لگا چندہ پر توانو شفیق ہے ہاتھ جوڑ کے کہندہ پہ ہیں تینوں واسطہ زارہ دے پتر دے سردہ اے زارہ دے پتر دے سردہ واسطہ کچھ تیرے کل میں نہیں مگدہ یہ رب 4 پتر دیتے نہیں نا تے ایک پتر محمد دے دین واسطے وقف کر دے شفیق تو اڈا مجرم گل صحابہ پاک کے تے تو این پہ کر دے ایک پتر رسول دے دین نو دے دے ایک وکیل بنا لے جج بنا لے پر انہاں قبر تے فاتحہ نہیں پڑھنی انہاں نہیں پڑھنی اور میں نے رب کریم دی قسم ہے کہ سال بعد مفتی احمد دین دا عرس نہیں ہو رہا یہ تا یاد دہانی واسطے مرید کٹھے تے طالب اللہ دی قسم مفتی صاحب دا عرس صبح بھی ہو رہا ہے دوپہر بھی ہو رہا ہے تے شام بھی ہو رہا ہے تے جیڑا عالم اور نہ بولیا انہوں سمجھ پھر نہیں لگی اور جدو صبح جامعہ اسلامیت بچے پڑھن ہوا الحبیب اللہ عزیز و جلال لکل حول من الاحوال کو تے بوٹا لانے دا ہوستا صبح بھی ہو رہا ہے دوپہر بھی ہو رہا ہے
اور سنیاں دیاں دیاں بھی قرآن پڑھن ایک پتر مولا حسین دے سر دے نا تے رسول دا چوکیدار بنان لئی دینی اس مدرسے وچ جے دے متھے تے موٹا سارا لکھیا ہوئے الصلاۃ والسلام اچھی بلڈنگ ویکھ کے بچہ نہ گئی یزید امیر المومنین کہے گا نہ دیں ٹوٹیاں صفاں والے مدرسے جتھے کدی کرما والیاں دا پھیرا ہوئے تے کدی شرک پور والیاں دا پھیرا اپنے مدارس نو مستحکم کرو علماء پیدا ہون تے بد عقیدگی رکے گی بد عقیدگی روکڑ بمبا نال نہیں رکنی اے علماء نال رکے گی اللہ تعالیٰ جامعہ اسلامیہ نو قیامت دی صبح تک آباد رکھے اللہ مفتی صاحب دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ حضرت مفتی اقبال صاحب اور انہوں نے بائیاں دی عمر دراز فرمائے اللہ ایتھے پڑھان والے استاداں دی عمر اس برکت فرمائے پڑھن والے طلباء سے اللہ تعالیٰ اس جامعہ دے پڑھن والے طلباء نو کامیابیاں الحمدللہ فرمائے اللہ تعالیٰ معاملین دے رزق وچ برکت فرمائے رزق حلال اور صدق مقام